أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. پناہ مانگتا ہوں یہ اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں یہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ 2 مسئلے کو اور شریعت کے 2 حکم کو بیان فرما رہے ہیں. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ کا ذکر فرما رہے ہیں. شفاعت کہتے ہیں کسی کی سفارش کرنا. کسی اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کی جائے، یہ قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں بہت اچھا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے. اور اگر کوئی کسی کی غلط طریقے پر یا گناہ کے لیے اگر کوئی سفارش کرے تو وہ شفاعت سیئہ ہے، اس پر اسے اس کا گناہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اہم مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ جس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں. سفارش یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بات کو کسی بڑے آدمی تک جو کسی معاملے میں وہ ذمہ دار ہو اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا ہے، براہ راست اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، تو درمیان میں کسی کو سفارش کروا کر اس کی اپنی ضرورت، اپنی بات کو پہنچا کر اپنی ضرورت پوری کرنا، تو اس کو سفارش کہتے ہیں، اس کو شفاعت کہتے ہیں. اس لیے کہ کوئی اہم کام ہو تو خود نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں دینی معاملات میں اور اسی طرح سیاسی معاملات میں، خارجی اور داخلی امور میں بہت سے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. ان تک اگر بات پہنچا دی جائے، ان کے ذریعے سے کام کروایا جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. لیکن وہاں تک بات پہنچانے کے لیے درمیان میں کسی کو واسطہ بنانا پڑتا ہے. آدمی ڈائریکٹ براہ راست وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یا اپنا پیغام وہاں تک پہنچا نہیں سکتا، یا اپنا میسج وہاں تک نہیں پہنچا سکتا ہے، تو درمیان میں کسی کو کفیل بنا دیا جائے جو سفارش کے لیے وہ موضوع ہے، مناسب ہے، تو ایسا آدمی اس کی بات کو وہاں تک پہنچائے، تو اس کو سفارش کہتے ہیں. اب اس کی سمجھنے کے لیے موٹی مثال جو حدیث میں قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش فرمائیں، اپنے ہر امتی کی سفارش فرمائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دن، قیامت کے دن بہت خطرناک دن ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا دن ہے، اور وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عام انسان تو انسان، حضرات انبیاء علیہ السلام بھی وہاں تھوڑی دیر پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایسے وقت میں، اس رخدخ میدان میں تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات پیش نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں واسطہ بنیں گے، درمیان میں سفارشی بنیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے اپنا پیغام، اپنی امت کا یہ میسج کل قیامت کے دن بارگاہ اعزدی میں، بارگاہ خداوندی میں پہنچائیں گے، اور کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، آپ اپنا حساب و کتاب شروع فرما دیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پورے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ سفارش فرما دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے مسئلے کو شروع فرما دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی میں جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ لمبا سجدہ فرمائیں۔ تو اس کو سفارش کہتے ہیں۔ وہ تو بہرحال اخروی سفارش ہے، قیامت کے دن کی سفارش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آپ کو یہ شفاعت کبریٰ حاصل ہے۔ آپ کے علاوہ وہاں میدان میں قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ قیامت کے دن ہوگا، تو اس کو سفارش کہتے ہیں۔ اب اس کو سفارش کی دو قسمیں ہیں، ایک سفارش جو اچھے کام کے لیے، بھلائی کے لیے اور امت کی فلاح و بہبودی کے لیے، یا کسی ایک فرد کی خیر اور بھلا کے لیے، یا ایک جماعت اور ایک امت کے لیے کسی کی سفارش کرنا، یہ بہت بڑا حصہ ہے شریعت کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی جماعت کے لیے یا کسی فرد کے لیے کسی گناہ میں تائید کر رہا ہے، سفارش کر رہا ہے، یا ایسی سفارش کر رہا ہے جس کی وجہ سے گناہ کے دروازے کھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافذ ہونے میں وہ مانع بنتا ہے، تو یہ شفاعت سیئہ ہے جو اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، بلکہ غضب الہی کا وہ مستحق بنے گا، جہنم کا مستحق بنے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلی بات فرمائی کہ من یشفع شفاعتا حسنتا، اور اگر کوئی آدمی اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے ملے گا، تو ایک نیکی اسے ملے گی، اجر اسے ملے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفعوا فلتؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی سفارش کرو اچھے طریقے سے، اس کی بھلائی کے لیے اور اس کی فلاح و بہبودی کے لیے تم اس کی سفارش کرو، فلتؤجروا، بس تمہیں اس کی وجہ سے بدلہ ملے گا، اجر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے جو چاہے وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ سفارش کر رہا ہے کسی کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، دین کے معاملات میں ہو، دنیا کے معاملات میں ہو، تعلیم کے معاملات میں ہو، یا کسی اور آدمی کے نجی معاملات میں ہو، اور اس کی زندگی کے کسی مسئلے میں ہو، اگر کوئی آدمی اس کی بھلائی کے لیے سفارش کر رہا ہے، اس کی بات کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے، اپنا اپلیکیشن اور اپنی درخواست کسی کے پاس پہنچانا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں رکاوٹیں ہیں، خود نہیں جا سکتا ہے، ایک بندہ درمیان میں کھڑے ہو کر وہ اس کے اپلیکیشن کو یا اس کی سفارش کو، درخواست کو وہاں آفیسروں کے ٹیبل تک، آفیسروں کے ہاتھ تک پہنچا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں رشوت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس میں رشوت لے رہا تو پھر وہ حرام ہو جائے، سفارش تو ہو جائے گی، لیکن اس پر جو معاوضہ لے رہا ہے تو وہ معاوضہ حرام ہو جائے۔
چونکہ یہ تو آدمی کسی کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے، کسی کام کے لیے پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں. تو آپ کہیں گے کہ آپ کو کون سا کام ایسا ہے جو بغیر پیسوں کی رشوت کے نہیں؟ اس لیے بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. تو اس طرح کوئی آدمی کسی کی اچھی سفارش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اجر اور ثواب اور بدلہ ملے گا. کسی کو پڑھانے کے لیے آپ کالج میں، یونیورسٹی میں، یا وہ کوئی اور ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ درمیان میں واسطہ بن کر اس نوجوان کے لیے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے آپ وہاں تک اپلیکیشن پہنچا کر، یا آپ کے واسطے سے، آپ کی محنتوں سے اسے کالج میں داخلہ مل رہا ہے، کالج میں ایک سیٹ اسے مل رہی ہے، یا ڈاکٹری کی ایک سیٹ اسے مل رہی ہے، یا انجینئرنگ کے لیے کوئی سیٹ مل رہی ہے، درمیان میں آپ واسطہ بن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا فلتؤجروا، کہ تم سفارش کرو تمہیں اجر اور ثواب اور بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں اور بڑے کئی مساجد، مدارس اور کئی دینی اداروں کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. وہ چاہے تو ان کی ایک فون کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن افسوس بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے میں سفارش کرتے ہیں. خاص طور سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے سفارش کریں، یا اپنی آپ کی ایک فون کے ذریعے سے، یا آپ کی ایک لیٹر اور خط کے ذریعے سے اس کی پیسوں میں، اس کی فیس میں کم ہو رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو آج اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے. یا اسی طرح کوئی اور معاملہ ہے، کوئی تعلق آفس میں ہو، یا اسی طرح میونسپلٹی کے اندر ہو، کوئی کام آفیسروں سے کرانا ہے، اور بہت سے ہمارے کام ایسے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کام آسانی سے نہیں کر پاتے. لیکن آپ اگر فون کر دیں گے یا وہاں آپ سامنے چلے جائیں گے تو مسئلہ منٹوں میں حل ہو سکتا ہے. جو مسئلہ مہینوں تک وہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے اپلیکیشن پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے جانے سے یا آپ کے کرنے سے وہ آدھے گھنٹے میں کام ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. اگر ہمارے ایک بات کے ذریعے سے، ہمارے ایک دو بول کے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے. کتنے عورتیں بیوہ ہیں، کتنے بچے یتیم ہیں، اور کتنے بے گھر ہیں، اور کتنے ضرورت مند ہیں. ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور وہاں تک بات نہیں پہنچ پاتی، درمیان میں رکاوٹیں ہوتے ہیں. تو ایسے چند کام لے کر اگر ہم کریں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر اور ثواب ملے. تو اسے میں نے کہا کہ دینی معاملات کے اندر ہو، دنیاوی معاملات کے اندر ہو، تعلیمی میدان کے اندر ہو، یا سیاسی میدان میں ہو، یا اسی طرح کسی کے نجی معاملات میں کسی کے شادی کا مسئلہ ہے، کسی اور مسئلہ ہے، تو آپ اگر درمیان میں واسطہ بن رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ آپ کے ایک بات یا آپ کے ایک میسج کے ذریعے سے بات پوری ہو سکتی ہے، کام ہو سکتا ہے، تو ہمیں کیا حالت ہو جائے. دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. فَلْتُؤْجَرُوا، بس چاہیے کہ تم اجر حاصل کرو. تو یہ فرمایا تو مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، تو اللہ نے فرمایا يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، کوئی اس طرح اگر سفارش کرتا ہے اس کی نیکی میں سے ایک حصہ اسے بھی ملے گا. نصیب منہا، ایک حصہ. ایک حصے سے کیا مطلب ہے؟ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ ایک نیکی مراد نہیں ہے، بھائی ہم نے کسی کی سفارش کر دی مجھے ایک نیکی مل گئی، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ وہ کام جتنا بڑا ہوگا، آپ جس بڑے کام کی سفارش کر رہے ہیں، جتنا بڑا کام ہے، جتنی بڑی آپ کی سفارش ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ آپ کے نیکی کے کھاتے میں آ جائے. یہ نیکی کی مراد ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ کام جتنا بڑا ہوگا، آپ کے ذریعے سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو اس میں سے ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب اور بدلہ عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ نے نصیب کا لفظ فرمایا، یکن لہ نصیب منہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی اچھی سفارش کرے اس کے لیے ایک حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اس کے بالمقابل اور اگر کوئی کسی کی بری سفارش کرے، گناہ کے راستے میں آپ سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں،
یقل لہو کفل منہا، اس کے لیے بھی اس کا ایک گناہ کا ایک حصہ ایک اس کے پر مل جائے. تو اس لیے کوئی ایسے کام کے ذریعے سے ہم ایسے کام کر رہے ہیں یا کسی کی سفارش کر رہے ہیں صرف اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر یا عصبیت کی بنیاد پر یا اپنی قومیت کی بنیاد پر، اگر کوئی آدمی کسی گناہ کے لیے سفارش کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا، اور جتنا بڑا گناہ ہوگا تو اس میں سے ایک بڑا حصہ آپ کے گناہوں کے کھاتے میں آ جائے. اس کی بہت سی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی مشکات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر کوئی آدمی کسی کی سفارش کرے، اچھی سفارش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی کسی کی بری سفارش کرے اس کا بھی اسے اس کا گناہ ملے گا. اور پھر فرمایا کوئی بندہ ایسا کوئی کام کرے جس کی وجہ سے غضب الہی کا وہ مستحق بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ٹھکانہ دے دیں. جامع ترمذی کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے کسی کی سفارش نہ کریں. کوئی بندہ گناہ کام کر رہا ہے، غلطی کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام ایسا کر رہا ہے، اس پر آپ کے دستخط وہ چاہتا ہے، سگنیچر آپ کو چاہ رہا ہے، آپ جان چلی جائے لیکن سگنیچر نہ کریں. اس لیے کہ یہاں آپ کی ایک دستخط سے، آپ کی ایک اپلیکیشن سے یا آپ کے ایک خط کی وجہ سے ایک امت کا برا ہوگا، ایک امت کا بڑا نقصان ہوگا. تو بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے، کتنے لوگ ایسے بس عہدوں کی وجہ سے یا چند پیسوں کے لالچ کی وجہ سے، چند کوڑیوں کی وجہ سے آدمی اپنی دین کو بھی بیچتا ہے اور اپنے نفس کو بھی بیچ کر آدمی مسلمانوں کو اور یہ قومیت کو بہت بڑے دھوکے میں اور کنگال میں ڈال دیتا ہے. بس ان کو پیسے مقصد ہیں، عہدے مقصد ہیں، مجھے عہدہ مل جائے، بس اس کی وجہ سے قوم اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کے یہاں ان کے بہت سخت ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے جہنم کا ٹھکانہ ہے. بخاری ہی کی حدیث ہے اور تقریباً تمام صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی اور وہ چوری ثابت ہو گئی. مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ بڑے خاندان کی تھی. تو انہوں نے چاہا کہ کسی طرح مسئلہ دفع ہو جائے لیکن ہمارے اس خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کٹے. تو اس لیے انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو درمیان میں سفارشی بنایا. اسامہ ابن زید کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے، پالک بیٹے تھے. اللہ کے نبی ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے. انہوں نے ان کو اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا، اسے متبنہ کہتے ہیں. تو ان کو درمیان میں واسطہ بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش کیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا کہ انک تشفع فانها حد من حدود اللہ. اے اسامہ تم سفارش کرتے ہو ایسے معاملات میں جو اللہ کے حدود میں سے ایک کا حد ہے، میں حدود کو قائم کر کے رہوں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، آپ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی جو قومیں جو برباد ہوئی ہیں ان برباد ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی مالدار، اگر کوئی بڑا آدمی قوم کا غلطی کرتا، چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، درگزر کر دیا جاتا. اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر اس عورت نے جو چوری کی ہے اس کی سزا اسے مل کر رہے گی، میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رہوں گا. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹ. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اور جب آپ غصے کے وقت ہوتا، جامع ترمذی شمائل ترمذی کے اندر ہے، یہ دونوں بھاؤں کے درمیان میں ایک رگ ابھر کے آ جاتی تھی اور ایسے معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں انار کے رس کو نچوڑ دیا گیا، ایسے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. دینی معاملات میں
جو اللہ کے حدود کے قائم کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے، کوئی اگر مانع بن رہا ہے تو اللہ کے نبی کبھی سے برداشت نہیں کرتے۔ ہاں اپنی ذات کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی اسے برداشت کرتے، اسے معاف بھی فرما دیتے۔ جو آپ کو نقصان پہنچے آپ اسے معاف فرماتے تھے، لیکن دین کے معاملات میں آپ کبھی کسی کی سفارش قبول نہیں فرماتے۔ اس قسم کے واقعات جس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے اس کے لیے بھی اس کو ایک حصہ اس میں سے بھی ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مقتدر ہے، وہ باقدرت ہے۔ تو یہ تو ایک آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں سفارش جو ہے ووٹ دینا بھی ایک سفارش ہے۔ حضرت کی ایک مستقل کتاب ہے ووٹ کی شرعی حیثیت، آپ اسے مطالعہ کر کے دیکھیں، تقریباً 200-300 صفحات پر وہ کتاب مشتمل ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت، اور اس کا اقتباس کر کے مختصر بھی کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ووٹ دے رہا ہے، یہ ووٹ ہر ایک آدمی کا ایک حق ہے جو 5 سال میں ایک مرتبہ اسے سیاسی اعتبار سے اس کا حق اسے مل رہا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صرف عصبیت کی بنیاد پر یا اپنی ذات اور قوم کی بنیاد پر یا کسی اور خاندانی کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی غلط آدمی کو ووٹ دے رہا ہے تو وہ بھی شفاعت سیئہ کے اندر داخل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے حوالے سے بات کی۔ مفتی شدید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کا مسئلہ لکھا ہے، اور ان کے بیٹے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے لکھا ہے سب حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کا حوالہ ہی دیا ہے۔ تو ووٹ ایک سفارش ہے، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ انگلی دبا رہے ہیں یا آپ اس کے نشان پر انگلی رکھ کر دبا رہے ہیں، گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں، ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ آدمی میرے نزدیک صحیح ہے، جو حکومت کرنے کے قابل ہے، جو ہمارے ہندوستان کو چلانے کے قابل ہے۔ تو یہ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ غلط آدمی کو صحیح آدمی گواہی بنا کر دے رہے ہیں تو آپ اس میں مجرم ہوں گے، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ جانتا کہ آدمی غلط ہے، حکومت صحیح نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے، دینی معاملات میں نقصان ہو رہا ہے، مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، علماء کو، دینی اداروں کو، اور ہر ایک معاملات میں ایک آدمی نقصان پہنچا رہا ہے، یہ مسلمانوں کا دشمن ہے یا اسی طرح یہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے باوجود صرف اپنی پارٹی کی بنیاد پر یا اپنی عصبیت اور قومیت کی بنیاد پر جان بوجھ کر وہ دبا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس آیت کے اندر داخل ہو جائے گا، یَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، ان گناہ میں سے اس کا بھی ایک حصہ ہوگا۔ اور آگے لکھا ہے بعض علماء نے کہ وہ 5 سال تک وہ برسر اقتدار آ گیا، سیٹ پر آ گیا، 5 سال تک وہ جو بھی غلطی کرے گا، جو بھی قوم کو، عوام کو نقصان پہنچائے گا، اس غلطی میں بھی آپ کا ایک حصہ ہوگا، کیونکہ آپ نے سفارش کی تھی نا، میں نے سفارش کی تھی۔ تو اس لیے تو اگر کوئی غلط آدمی کو آپ بٹھا رہے ہیں تو چند آدمی مل کر اس کے نشان پر بٹن دبا رہے ہیں، تو گویا آپ اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی میرے نزدیک صحیح ہے، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے تو ووٹ ابھی ہمارا بالکل قریب ہے اور اس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر اس کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے وقت میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے 2 آپشن ہیں، ایک آدمی خود انتخاب کرے یا جماعت یا دوسروں کے انتخاب شدہ پر آدمی انتخاب کرے، مشورہ کرے۔ پہلا جو مسئلہ ہے
کہ خود آدمی انتخاب کرے، اس کے لیے معلومات چاہیے، تجربہ چاہیے، اور سیاسی امور کے اندر اس کی رسوخ ہو اور اس کی پہچان ہو اور اس کی پوری گہرائیوں سے واقف ہے، اور جس پارٹی کو یا جس آدمی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ ساری باتیں اگر آپ جان کر یہ خود انتخاب کر کے آپ کسی کے نام پر بٹن دبا رہے ہیں تو گویا آپ سفارش کر رہے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم سیاسی امور سے بہت دور ہیں، ہم جانتے نہیں کیا ہو رہا ہے، کون کس آدمی کیا کر رہا ہے، بظاہر اس کی شکلیں کیسے ہیں، اور اندرونی طور پر وہ کیسے مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کیسا ہے، وہ اسلام کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اسٹیج میں آ کر مائک کے سامنے آ کر وہ کیسے مسلمانوں کی بظاہر تعریف کرتا ہے، لیکن اندر سے کتنا دشمن ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو ایسا پہلا آپشن تو بہت مشکل ہے، البتہ جو دوسرا آپشن ہے اس کے لیے ہم مشورہ کریں ان لوگوں سے جو اس کے اندر ماہر ہو، جو اس کو واقفیت رکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، متفق ہو جائیں، متفق ہو کر ہم کس سے ووٹ دینا ہے، ہم سب متفق ہو کر ایک آدمی کو دے جو صحیح، جو مسلمانوں کی بھلائی، اسلام کی بھلائی اور ہر ایک کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو۔ ایسے آدمی کا ہم کسی سے مشورہ کر کے اس طرح متفق ہو کر اگر ہم کسی کے اوپر بٹن میں دبائیں گے تو پھر انشاءاللہ اگر وہ ناکام بھی ہو جائے تو پھر ہم گناہ سے انشاءاللہ بچ جائیں۔ تو اس سے بہت نازک مسئلہ ہے۔ تو ایسے وقت میں اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج حالات کیسے ہیں، ہم 5 سال 10 سال سے کن حالات سے گزر رہے ہیں، پورا ہندوستان کس طرح برباد ہو رہا ہے اور انہوں نے کیسے اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور بقیہ جو کچھ بھی ہیں اور آئندہ ان کی کیا کیا عزائم ہیں، غلط ان کی نیتیں، ان کی شرارتیں، یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آنے والے انتخابات میں ہم پوری ہوشیاری، دانش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ ہم ووٹ دیں یا ہم کسی کے نام پر بٹن دبائیں۔ آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو مشورے سے آپ ثابت کریں، اور جن لوگوں سے ان کا تعلق ہے، جو ان گہرائیوں سے واقف ہے، تو اس طرح مشورے کے ذریعے سے کسی ایک پر بٹن دبائیں۔ تو اسی یہاں اس آیت پر شفاعت سے یہ بھی مراد ہے کہ ووٹ دینا یہ بھی ایک شفاعت ہے، یہ بھی ایک سفارش ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے بری تو اس کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مقتدر ہیں۔ مقیتہ کے معنی مقتدر، جو طاقتور ہیں۔ اگر آپ اچھی سفارش کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینے پر، جنت دینے پر وہ قادر اور مقتدر ہے۔ اگر آپ خدا نہ کرے غلط سفارش کر رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی سفارش کر رہے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گرفت کرنے پر، آپ کو پکڑنے پر اللہ تعالیٰ قادر اور مقتدر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ آگے کی دوسری آیت میں اللہ دوسرے مسئلے کو بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تم کسی کو سلام کرو تو بہترین انداز سے سلام کرو اور اس کا جواب دو۔ تو یہاں سلام کے مطابق حُيِّيتُم کہتے ہیں کسی کو دعا دینا، کسی کو مبارکبادی دینا۔ زمانے جاہلیت میں اس کے لیے بہت سارے الفاظ آتے تھے۔ جب تک اسلام نہیں آیا، دور جاہلیت کا زمانہ گزر رہا تھا، تو لوگ عجیب عجیب الفاظ سے، ایک ایک قوم کی ایک ایک عادت ہوتی تھی، ایک ایک قوم کا ایک ایک طریقہ ہوتا تھا۔ عرب کے یہاں کئی قبیلوں میں ایک نام ہوتا تھا، ایک طریقہ ہوتا تھا، اور دوسرے قوم کے اندر بولنے کا ایک انداز یہ ہوتا تھا۔ بعض قوم والے کہتے کہ صباح الخیر، مساء الخیر، صبح آپ کی اچھی ہو، شام آپ کی اچھی ہو۔ بعض علاقے والے کہتے تھے انعم اللہ علیک صباحا، انعم علیک صباحا، اللہ آپ کی صبح کو اچھی کر دے، اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں آپ کے اوپر انعامات کی بارش کر دے۔ اس قسم کی جملے اس قسم کے ہوتے تھے جو ایک دوسروں کو دعائیہ کلمات کے ذریعے سے کہتے تھے۔ اور اس کے بعد انگریزی کا زمانہ آیا، انگریز کا دور آیا،
تو اس کے بعد گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، صبح کے خیر، شام کے خیر، اس طرح کے ہر زمانے میں طریقے بدلتے رہے، لیکن اسلام آنے کے بعد ہمیں سب سے بہترین جو جملہ عطا فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ یہ اتنا بہترین جملہ ہے، اس سے بہتر جملہ قیامت کی صبح تک آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی ہے۔ ابھی جو جملہ ہے، سب سے پہلا جملہ حضرت آدم علیہ السلام نے، مشکات کی حدیث، ابو داؤد کی اور حدیث کی کئی روایتوں میں ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، مفتی عاشق الہی بلندشہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار البیان فی تفسیر اسرار القرآن کے اندر بھی لکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں روح کو داخل فرمایا، آپ جب زندہ ہو گئے، آپ کے اندر روح داخل ہو گئی، تو آپ کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، یہ فرشتوں کی جماعتیں بیٹھی ہیں، جا کے تم ان کو سلام کر کے آؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس گئے، السلام علیکم کہا، فرشتوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسری جماعت کے پاس گئے، ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تیری اور تیری اولاد کے لیے یہی دعا اور یہی سلام۔ تو سب سے پہلا جملہ جو جنت میں، آسمانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کو جو جملہ کہا گیا کہ وہ السلام علیکم، سب سے پہلے تو الحمدللہ۔ جیسے ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد سب سے پہلا جملہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے تو السلام علیکم، اور فرشتوں کی طرف سے جواب بھی ہویا وعلیک السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس چیز کو باقی رکھا، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور تمہارے لیے مبارکبادی اور تمہارے لیے سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی السلام ہے، جنت کا ایک نام بھی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، تو اللہ کا نام بھی السلام ہے، جنت کے ایک دروازے کا نام، جنت کے ایک ٹھکانے کا نام دار السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دار السلام۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا ذکر فرمایا، تو یہاں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم میں سے کوئی آدمی سلام کرے تو تم اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ السلام علیکم اگر کہہ رہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام کہے، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اگر تینوں جملہ کہیں تو فرمایا کہ تم اوردوہا، اسی کو واپس لوٹا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن شرط ہے کہ الفاظ صحیح ہونی چاہیے۔ تو آج یہ ہمارا ماڈل بن گیا کہ السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ ماڈل ہو چکا ہے جس میں سام کے معنی موت کے آتے ہیں۔ تو السلام میں اگر الف کو نکال دیا جائے، رام کو نکال دیا جائے تو السام بن جاتا ہے، تو سام کے معنی سین الف میم، سام کے معنی عربی میں موت کے آتے ہیں۔ یہ یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں، تو یہ معنی ہی بگڑ جاتا ہے، تمہارے اوپر موت ہو۔ تو اسے بچوں کو بھی ہم بچپن ہی سے پورا نام مکمل اچھی طرح بولنے کی عادت ہے۔ اگر کوئی بچہ جلدی میں ایک طرح بول رہا ہے تو اسے سمجھائے کہ بیٹا ایسے نہیں بولتے ہیں، تو اس طرح بولنا چاہیے کہ ہم بھی صحیح سلام۔ اور حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو جاؤ، جب گھر والوں سے رخصت ہوتے تو سلام کر کے رخصت ہو جاؤ۔ قرآن نے سورہ نور میں فرمایا، گھروں میں داخل ہونے کا ادب بتایا، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم کسی کے گھروں میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو۔ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا،
جب کسی کے گھروں میں تم داخل ہوتے ہو تو فسلموا علی اہلھا، گھر والوں پر تم سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ، تمہارے لیے رحمتوں کا ذریعہ ہے، تمہارے لیے خیر کا ذریعہ جو اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے، باہر تو ہم سلام کرتے ہیں لیکن گھر والوں کو سلام نہیں کرتے۔ اگر کہیں بھی آپ گھر میں سلام کرو تو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو سلام کروں۔ ہاں دوسروں کو تو ہم سلام بڑے زور سے کرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بیوی کو نہیں کرتے، کہتے کہ میں بیوی کو سلام کروں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ سلام کر کے داخل ہوتے اور سلام کر کے باہر نکلتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رات میں یا تہجد کے وقت میں یا صبح کی نماز کے لیے آپ آتے یا جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آواز کے ساتھ سلام کرتے، اگر میں جاگ رہی ہوتی تو جواب دے دیں، اگر میں سو رہی ہوتی تو نیند میں خلل نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون موصول ہوگا، آپ کا کیا مقام ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک میں خدمت کرتا رہا لیکن مجھے ایک مرتبہ بھی مجھے آگے بڑھ کر سلام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ خود اللہ کے نبی آگے بڑھ کر سلام کرتے، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے، اللہ کے نبی ادھر سے گزرتے تو بچوں کو آپ سلام کرتے، سلام کی عادت ڈالیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف بازار میں دکانوں کی گلیوں میں اس لیے جاتے تھے تاکہ ایک سنت زندہ ہو، کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا، لینے دینے کا کوئی کام نہیں ہوتا، بازاروں میں گلیوں میں گزرتے اس لیے سے کہ سامنے آنے والے کو ہر ایک کو سلام کرتے، صرف اس کام کے لیے جاتے تاکہ سنت ادا ہو جائے، گلیوں میں جس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب عام کرو۔ عام کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ سلام کرو نہیں فرمایا، سلام کو عام کرو۔ سلام کو جب عام کریں گے تو سلامتی پھیلے گی، خیر پھیلے گا، بھلائیاں پھیلے گی اور آپس میں محبتیں تقسیم ہوگی، ایک دوسرے سے محبتیں پیدا ہوگی۔ جب محبتیں پیدا ہوگی دلوں کے اندر سے کدورت، کبر، بغض، عداوت، دشمنیاں جو دلوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس سے ہمارے لکھا ہے اگر آپ کا کوئی حاسد ہو اور آپ سے اگر کسی وجہ سے آپ سے تعلقات وہ نہیں رکھتا ہے تو آپ آگے بڑھ کے سلام، آگے سامنے آ جائے تو آگے بڑھ کے سلام، وہ جواب دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو آپ اس سے نہیں، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا تو واجب ہو جائے، وہ گنہگار بنے گا اگر جواب نہیں دے گا۔ اسے سلام کا خوب عام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ من عرفت او لم عرفت، چاہے جس کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو ہر ایک کو سلام کرو اور ایک کے ساتھ سلام کو عام کرنا چاہتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسرا حکم فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اس پر 30 نیکیاں، یہ بھی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، رحمت اللہ ساتھ میں کہتا ہے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ ملا کر کہہ رہا ہے تو 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں آ جائے گی۔ صرف چند سیکنڈ میں اور آسان جملے ہیں لیکن 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں مفت میں داخل ہو۔ اتنی نیکیوں کا ہم ضائع کیوں کریں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح سلام کو ایک دوسرے میں پھیلاتے تھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر یہ تمام محبتیں پیدا ہو جائیں، اور جنت میں جائیں گے تو خود قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں سلام نہیں ہوگا، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما۔ سورہ صافات کے اندر بھی اور واقعے کے اندر بھی وہاں لغو باتیں، بیکار کی باتیں نہیں ہوگی، صرف سلام ہی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر خیر اور سلامتی کی دعائیں دیتے رہیں گے۔ جنتی آپس میں ملیں گے تو سلام کے ذریعے سے ملیں گے، جنتی آپس میں جدا ہوں گے تو سلام کے ذریعے سے ہوں گے۔ جتنے وہاں جو خادمین ہوں گے، مہمان ہوں گے، وہ آپ کو ہمیشہ آگے پیچھے چلتے ہوئے دعا سلام کرتے رہیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، تو سلامتی ہوگی۔ تو اسے ہم خوب سلام کرنی چاہیے اور دوسروں تک سلام کو پہنچائیں، چاہے ہم دوسروں کو پہچانتے ہوئے نہ پہچانتے ہو۔ تو یہاں اللہ نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کسی کو سلام کرو تو بہتر طریقے سے سلام کرو، اس کا جواب دو،
औ रुद्दूहा, या उसी जवाब को लौटा दो। इन्न अल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर हिसाब लेने वाला है, हर चीज पर अल्लाह आसानियां पैदा करने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई माबूद मगर वही। यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, जरूर बेजरूर तुम सबको जमा कर देगा वो क़यामत के दिन। अगर तुमने अच्छाइयाँ की तब भी जमा होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमने गुनाह किया है, नाफरमानियाँ की हैं, तो भी अल्लाह ताला के सामने जमा होना पड़ेगा। वलिमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से खौफ करता है उसे दो जन्नतें मिलते हैं। अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हर एक को खड़ा होना पड़ेगा, अल्लाह उसे जमा फरमा कर रहेंगे। यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, तो क़यामत के दिन जिस दिन में कोई शक नहीं है, उस दिन वो तुम सबको जरूर भी जरूर जवाब जमा करेगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह की बात से बढ़कर कौन सी हदीस, कौन सी बात सच्ची हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो बातें बयान फरमाए, तो ये अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात सच्ची होगी। वमन अहसनु मिनल्लाह, अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात होगी, अल्लाह की दावत से बढ़कर किसकी दावत बेहतरीन होगी। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात अच्छी होगी। अल्लाह सबसे अच्छे हैं, अल्लाह सबसे सादिक़ सच्चे हैं, तो अल्लाह की बात भी सच्ची है, अल्लाह का कलाम भी सच्चा है, अल्लाह का पैगाम भी सच्चा है, अल्लाह के तमाम मैसेजेस सब सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो बात सच्ची है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह ताला की बात से बढ़कर किसकी बात सच्ची होगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आप तमाम को